السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان سے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے اور ملکی مسائل کے حل کے لیے نئے انتظامی یونٹس یا نئے صوبے بنانا پڑیں گے۔ ناظرین، ملک کے وزیر داخلہ نے کس بنیاد پر یہ بات کی معلوم نہیں، تاہم دنیا میں 12 مسلمہ عالمی اصول ہیں جن کی بنیاد پہ اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ کون سا ملک ترقی و خوشحالی اور کون سا ملک ناکامی اور تنزلی کا شکار ہے۔ دنیا میں کسی بھی ملک کے کامیاب ہونے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کس قدر مؤثر اور کس قدر جواب دہ ہیں، جبکہ دوسرا عالمی اصول یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی سیاسی، مذہبی، سماجی اور دوسری قیادت کیا ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیتی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح اگر ہم تیسرے عالمی قانون کی بات کریں تو کسی بھی ملک کی کامیابی یا تنزلی کا تیسرا پیمانہ یہ ہے کہ اس ملک میں بسنے والے مختلف گروہ، ذاتیں، برادریاں، مذہبی فرقے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف روا رکھا جا رہا ہے یا پھر ظلم و ناانصافی۔ جبکہ چوتھا عالمی اصول یہ ہے کہ کسی ملک میں معاشی صورتحال کیسی ہے، گویا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے یا پھر کمی۔ جبکہ پانچواں عالمی اصول ناظرین یہ ہے کہ کس شہر میں کتنی مساوی یا غیر مساوی ترقی ہو رہی ہے، گویا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک شہر کی ترقی پہ 20 ارب روپے خرچ کر دیے گئے ہوں اور باقی 20 شہروں پر صرف 5 ارب روپے خرچ کیے گئے ہوں۔ اسی طرح اگر ہم چھٹے عالمی اصول کی بات کریں تو عالمی سطح پر کسی بھی ملک کی ترقی یا تنزلی کو جانچنے کا چھٹا اصول یہ ہے کہ ملک سے کتنے قابل اور ہنرمند لوگ دوسرے ممالک کی جانب ہجرت کر گئے۔ جبکہ ساتواں عالمی اصول یہ ہے کہ کسی ملک کے عوام حکومت کے بارے میں گویا کہ کیا رائے رکھتے ہیں، آیا وہ اسے جائز طریقے سے برعکس اقتدار عوام کی نمائندہ حکومت تصور کرتے ہیں یا پھر چور دروازے سے اقتدار پر قابض حکمران سمجھتے ہیں۔ جبکہ اگر آٹھویں عالمی اصول کی بات کریں تو آٹھواں عالمی اصول یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ملک میں پایا جانے والا سیاسی شعور و آگہی اور اس کا معیار یہ تعین کرتا ہے کہ ملک آگے جا رہا ہے یا پیچھے، کیا انہیں عوام کو یہ معلوم ہے کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور وہ انہیں مل بھی رہے ہیں کہ نہیں، اور کیا انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست ناکام ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے، اور کیا اس ملک میں سوال پوچھنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ جبکہ ناظرین، نواں عالمی اصول یہ ہے کہ کسی ملک میں لوگوں کو بنیادی حقوق میسر ہیں کہ نہیں، جبکہ 10واں عالمی اصول یہ کہتا ہے کہ کسی ملک میں آبادی میں اضافے سے اس ملک کے وسائل اور خدمات پر کس قدر دباؤ بڑھ رہا ہے، یہ بھی ایک اندازہ ہے، تعین کرتا ہے۔ جبکہ 11واں عالمی اصول یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر ایک جگہ سے دوسری، گویا کہ ایک شہر سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والے لوگ کتنے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں۔ جبکہ 12واں اور سب سے اہم جو اصول ہے وہ یہ کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کتنی ہے۔ تو ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملکی نظام کی ناکامی سے متعلق بیان اپنی جگہ، تاہم حقائق یہ ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے کم از کم 77 ممالک میں یہی پارلیمانی نظام رائج ہے جس کے تحت وطن عظیم میں حکومتیں بنتی اور کام کرتی ہیں۔ ان میں برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، بھارت اور پاکستان سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ دنیا کی اگر دیکھا جائے 6 بڑی معیشتوں میں 4 ممالک وہ ہیں جہاں پاکستان جیسا نظام رائج ہے، جبکہ معیشت کی اس عالمی درجہ بندی میں پاکستان 43ویں نمبر پر پڑا ہے، جبکہ 1971 میں ہم سے جدا ہونے والا بنگلہ دیش 8 درجے بہتری کے ساتھ 37ویں نمبر پر موجود ہے۔ تو سوال ناظرین یہ اٹھتا ہے کہ کیا نظام میں خرابی یا پھر نظام کو چلانے والوں میں کوئی گڑبڑ ہے۔ محسن ناظرین، یہی بنیادی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور اس وقت پروگرام میں ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب نے۔ بہت شکریہ خرم صاحب وقت دینے کے لیے۔ اور میرا سر پہلا سوال گویا کہ اس وقت جو ٹاک آف دا ٹاؤن گویا کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے اہم وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے،
اور اب اس نظام کو بدلنا پڑے گا، تو آپ اتفاق کرتے ہیں سر ان کی اس رائے سے کہ واقعی نظام میں اب سکت باقی نہیں رہی اور اسے بدلنا چاہیے؟ جی، اس حد تک تو ہم سب اتفاق کریں گے کہ پاکستان کو بہتر حاکمیت کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ محترم وزیر داخلہ جو ہیں وہ کچھ ایک پورا سال سے زائد غالباً پنجاب کے جو عبوری وزیر اعلیٰ بھی تھے اور اس کے بعد سے اہم ترین جی عہدوں پر فائز ہیں، میری تو ان سے یہ توقع ہے کہ وہ ہماری رہبری فرمائیں گے اور اس بات کو ڈیفائن کریں گے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج وہ پروپوز کر رہے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی بیڈ گورننس ہے، دنیا میں ہر جمہوریت جو ہے، چاہے وہ جتنی بھی ایفلوئنٹ ہے یا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی خراب گورننس ہو رہی ہے، لیکن اس کو بہتر ڈیفائن کرنا، اور میری ان سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر وہ کابینہ کے اتنے سینئر رکن ہیں کہ وہ یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں کابینہ اگلے پارلیمان کے اجلاس میں قانون سازی لے کر آ رہے ہیں یا آئینی تبدیلیاں کا بل لا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو ایڈریس بھی کریں۔ صرف کہہ دینا اور تشخیص کر دینا، یہ کہہ دینا کہ جی گورننس خراب ہے، میرے خیال میں تو یہ ایک آغاز ہو سکتا ہے، لیکن کسی طرح بھی یہ مسائل کا حل نہیں۔ صحیح، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ اس کو مزید ڈیفائن کریں، لیکن کل اگر آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہو تو وہاں پہ بھی سوالات اس حوالے سے کیے گئے ہیں، تو ان کی تو رائے تھی کہ وزیر داخلہ صاحب کی یہ انفارمڈ اوپینین ہے، اگرچہ ان کی اوپینین ہے بٹ انفارمڈ، تو میں جو سمجھا ہوں سر ایک طالب علم کے ناطے کہ انفارمڈ سے مراد یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جو بات کر رہے ہیں بڑی وہ درست بات کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کئی سالوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ گورننس کے بڑے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، اسی سے سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو لگتا تو ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، آپ ان کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، یا ابھی بھی کچھ گنجائش باقی ہے اس کو مزید ڈیفائن کرنے کی؟ جی، دو چیزوں میں جو ہے ابھی ہمیں جو چیلنج ہے جس کا غالباً ریاست پاکستان جو ہے اس کا سامنا ان کو ہے، ایک دہشت گردی ہے شیرازی صاحب، جس کا ہم 10 سال پہلے ایک جی جنگ لڑی تھی ضرب عضب اور رد الفساد کی صورت میں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اسی 10 سال کے اندر اندر ایک دوسری جنگ لڑنی پڑ گئی ہے۔ تو اس کے اوپر ضرور گفتگو ہونی چاہیے، پارلیمان میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی اسمبلی میں، کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں 10 سال کے اندر اندر جو ہے وہ دوبارہ ایک جنگ لڑنی پڑ گئی ہے، چاہے ہم اس کو ہندوستان اس کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنا ایک آپریشن سندور کا مغربی حملہ جو ہے وہ ہمارے پر کر رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ یہ ہم کیسے اس کو مستقل طور پہ ختم کریں۔ دوسرا چیلنج جو ہے وہ ایک کامیابی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پاکستان کا جو بیرونی اکاؤنٹ ہے اس میں استحکام لے آئے ہیں۔ وہ جو ایک نفسا نفسی رہتی تھی ڈالر کی قیمت کے بارے میں کہ جو روپے کی قیمت آج گر رہی ہے، آج بڑھی، اب جب کہ وہ اسٹیبلٹی اچیو ہو گئی ہے تو جو اگلا قدم ہے اس کے بارے میں ضرور ہم سب کو تشویش ہے کہ اسٹیبلٹی کو ہمیں اکنامک گروتھ میں کیسے بدلنا ہے تاکہ اس گروتھ کے ذریعے ہمارے جو نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کا روزگار پیدا ہو۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج، تو دہشت گردی اور اکنامک گروتھ، جابز گروتھ، یہ بڑے چیلنجز ہیں جس کے لیے ہمیں بہت لارج سکیل چینج تو نہیں چاہیے گورننس میں، لیکن ڈیفینیٹلی نئے خیالات اور نئی سوچ چاہیے۔ اور ہم یہ تصور کریں کہ بیڈ گورننس ہرگز نہیں ہے، تھوڑے بہت لوپ ہولز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بٹ اگر یہ امپریشن دیا جائے کہ بیڈ گورننس ہے تو وہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جی دیکھیے، بیڈ گورننس کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہے نا، مطلب میں اپنے حلقے میں جب گجرانوالہ میں جاتا ہوں تو میرے ووٹروں کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ ظاہر ہے جو ہماری پنجابی زبان ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی خرم صاحب مہنگائی گھٹاؤ۔ اب دیکھیے نا، یہ جو دو لفظ ہیں مہنگائی گھٹانے کے، یہ گورننس کا تقاضا کر رہے ہیں نا کہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان لوگوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ فیڈ کرنے کے لیے چیزیں چاہیے، یا بجلی کے بل ہیں، پیٹرول کے بل ہیں جو براہ راست ان کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مطالبہ مجھے یونیورسل بول رہا ہے کہ جی مہنگائی گھٹاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا چینجز کرنے ہیں، کیا فریش آئیڈیاز۔
جو بات میں شاید نقوی صاحب کی بات کو جو ایکو کروں گا وہ یہ ہے کہ ناٹ لارجر کلیپس، لیکن پاکستان کی جو اکنامک گورننس ہے، جو معاشی پالیسیز ہیں، اس کے اندر تو ایک بہت ہی اس وقت خلا ہے نئی سوچ کا اور بہتر سوچ کا کہ کس طرح ہمیں اپنی جو اکانومی ہے اس کو امپروو کرنا ہے، کیونکہ غالباً جو بیوروکریسی ڈریون پالیسیز تھیں ان کی ہم منطقی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ صحیح۔ لیکن نقوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا سر، انہوں نے تو ایک ڈائگنوز بھی دیا ہے، گویا کہ ان کے خیال میں اگر اس ملک کو مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، نئے صوبے بننے چاہیے، اور ہم نے اپنے اڑوس پڑوس میں بھی دیکھا ہے سر، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، ترکی کی مثال دی جاتی ہے۔ بٹ پاکستان کے اندر جب نئے انتظامی یونٹس بنانے کی بات ہوتی ہے، بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے۔ تو آپ ظاہر سی بات ایک سینئر سر سیاستدان ہیں، بڑی آپ نے عرصہ پارلیمان میں گزارا ہے اور پبلک پال صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، کیا پاکستان میں نئے یونٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا جو ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ اس ملک کی جو ایلیٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے اختیارات کے اندر کسی اور کو پاور شیئرنگ کی طرف جائے، تو پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے سر؟ ضرورت نہیں ہے یا ایلیٹ کیپچر اور وہی نہیں چاہ رہی کہ جی ایسا ہو؟ جی، پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو پاکستان میں مقامی حکومتوں کا نظام ہونا چاہیے وہاں بھی ایک بہت جی بڑا ویکیوم ہے، جس کی ہم جو ہے وہ پھر ایکو سنتے ہیں کہ جی یہ نظام ختم ہو گیا۔ ایک تو ہمیں پاکستان کے اندر یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ جی آئینی طور پر اور مالیاتی طور پر مستحکم مقامی حکومتیں چاہیے۔ آئی تھنک اس سے بہت زیادہ جو گورننس کا جو ویکیوم ہے وہ ایڈریس ہوگا۔ دوسرا یہ ہے جو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، لیکن اس پہ کام شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ کہ ہم نے جو نو آبادیاتی نظام ہے جو انگریز راج سے یہ سسٹم انہیریٹ کیا تھا اپنی تحصیل سے لے کر وفاقی حکومت کو چلانے کا، یہ وہ نظام تھا کہ آپ نے اپنی رعایا کے اوپر حکومت کرنی، جبکہ آج کے پاکستان میں عوام کی ڈیمانڈ یہ کہ ہمیں وہ حکومت چاہیے جو شہریوں کی خدمت کرے، جو شہریوں کو سرو کرے۔ اب وہ جو شہریوں کو سرو کرنا ورسز رولنگ سبجیکٹس، یہ فرق ہے نا جی۔ یہ جو شفٹ ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ضرور اور میں بھی نہیں کہوں گا اس کے لیے بھی نئے انتظامی یونٹ نہیں چاہیے، بہت انتظامی یونٹ ہے پاکستان کے اندر، ان کی جو ان کا جس نظام کے تحت وہ گورن ہوتے ہیں، انہیں کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ان کو فائنانس کیا جاتا ہے، وہاں ہمیں نئی سوچ چاہیے اور نیا نظام چاہیے۔ اور انفیکٹ یہ جو آپ جیسے سر سیاسی رہنما یہ سوچ رکھتے ہیں، بٹ جو ڈرائیونگ سیٹس پہ بیٹھے ہیں، کیا یہ فیڈ بیک ان تک بھی پہنچتا ہے؟ اور وہاں پہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی، گویا کہ اس وقت شاید بلدیاتی ادارے کوئی ایک آدھ صوبے میں فنکشنل ہیں، باقی تو وہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہو پا رہے، تو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کور ایریا ہے اسے ایڈریس کرنا چاہیے، اس حوالے سے تو سر ہمیں ماضی میں بھی لگتا ہے کہ آمریت کے دور میں تو شاید ادارے فنکشنل رہے ہیں، لیکن جمہوریت وار میں ہمیشہ عدالتوں میں سوال اٹھتے رہے ہیں کہ انتخابات کیوں نہیں ہو رہے اور نہیں ہوتے۔ جی، میں چونکہ ان سارے معاملات کا آبزرور رہا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ایسی مقامی حکومتیں چاہیے جن کو صوبے کا جو لوکل گورنمنٹ سیکرٹری ہے اپنے دستخط سے سسپینڈ نہ کر سکے۔ اس وقت تقریباً تمام جو صوبے ہیں ان کے اندر جو ادارے ہیں ان کی حیثیت اس صوبائی سیکرٹری کے ایک دستخط کی مار ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو سسپینڈ نہ کیا جا سکے کسی بھی صورت۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2018 میں جب یہ نئی حکومت آئی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے آ کر جو ہمارے مقامی حکومت کے ادارے تھے ان کو سسپینڈ کر دیا، اور وہ سسپینڈ رہے، بہت بڑی عدالتی جنگ ہوئی، وہ دوبارہ ریسٹور بھی ہوئے، پھر ان کی مدت ختم ہو گئی۔ اب یہ جو ایشو ہے کہ یہ سوچ کے بلدیاتی ادارے صوبائی حکومت کے تابع ہیں، ایک تو یہ اس کو ختم کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اب این ایف سی کے تحت ہر صوبے کو اس کے جو آبادی اور مختلف کرائٹیریا کے تحت وفاق سے جو فنڈز ہوتے ہیں، اب ہر صوبے کو ہمیں یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے
کہ ہر صوبہ اپنے ہر ضلع کو اس کی آبادی اور مختلف کرائٹیریا کے مطابق ایک منیمم فنڈنگ پرووائڈ کرے گا، جسے ہم کہتے ہیں پروونشل فائنانس کمیشن۔ یہ جو دو چیزیں ہیں کہ ایک تو لیگلی ساؤنڈ لوکل گورنمنٹ اور فائنینشلی ساؤنڈ لوکل گورنمنٹ، یہ جب آئے گی تو بہت سارے جو گورننس کے ایشوز ہیں اور ان کے اندر ظاہر ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوگا، اس پروسیس کے اندر پھر یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں یہ ڈسکس ہوں گے۔ لیکن میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ نئے صوبے نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں گھٹائیں۔ صحیح، وہ تو بالکل ہے، لیکن اگین سر اس وقت اگر ہم دیکھیں محسن نقوی صاحب ہوں یا پھر مسلح افواج کے ترجمان کی جانب سے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس دوران ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، وہ جی بی کا الیکشن ہو یا پھر اب آزاد کشمیر کا الیکشن، وہاں پہ جو الزامات کی سر ٹریڈنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، گویا کہ اس سے تو پھر لگتا ہے کہ جو اس وقت حکومتوں کے اوپر، سیاست دانوں کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں، وہ بڑے درست ہیں، کہ جب آپ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی کرپٹ ہیں آپ چور دروازوں سے اقتدار میں آئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی ادارے کو یا عام آدمی کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں الزام لگا رہا ہے۔ راج صاحب، آپ بھی میری طرح جو ہے بڑی دہائیوں سے اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی الیکشن آئے گا جی اور جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی تو اس قسم کی گرما گرمی، یا میں یہ جسے کہتا ہوں کہ مخلوط حکومتوں میں ایسی ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے چلتی رہتی ہے۔ لیکن جو اصل سنجیدہ سوال ہے، اور ہمیں جس کی طرف کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اشارہ بھی کیا، کہ یہ جو سیاسی گفتگو ہے اور بیانات ہے یہ چلتے رہیں گے، لیکن پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اندر جو سنجیدگی ہمیں چاہیے دہشت گردی کا فیصلہ کن خاتمہ کرنے کے لیے، ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ وہ سب سے آئی تھنک سیریس ایشو ہے، کیونکہ ہماری اکنامک گروتھ میں بھی وہ رکاوٹ ہے، اور پاکستان کے دو صوبے جو ہیں، اہم ترین صوبے جو ہیں مغربی سرحد پہ، اس کا اس وقت شکار بن رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، ہنگو میں اتنا بھیانک واقعہ ہوا ہے، جو پولیس مین جن کی شہادت ہوئی ہے۔ اب ہم وہ کتنی دیر یہ اس قسم کے میس فیونرلز جو ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے؟ تو ہمیں اس سے نکلنا ہے، اور یہاں ضرور، جیسے میں کہوں گا کہ یہاں بھی نئے انتظامی یونٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کو سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جس کو اب کسی بھی طرح دوبارہ قالین کے نیچے نہیں ڈالا جا سکتا۔ لیکن آپ سر بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے پازیٹیو سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس سوال کو تھوڑا سا سکپ کر گئے، لیکن میں تو سر جب آپ ٹی وی اسکرینز کے تھرو ان رہنماؤں کی اسپیچز عام آدمی سنتا ہے سر، وہ تو یقین کرتا ہے کہ ایک پارٹی کے چیئرمین یا ایک سیاسی جماعت کا پنجاب کا صدر رانا ثناء اللہ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ قطعاً گویا کہ الیکشن کے اندر پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں۔ تو سر یہ ایک جو پولیٹیکل کلچر ہم نیا گویا کہ دے رہے ہیں کہ مرکز میں ہم اتحادی کے طور پہ بیٹھے ہیں، بٹ کسی ایک صوبے میں، کسی ایک علاقے کے اندر جب الیکشن ہو تو ہم اپنی توپوں کو روک ایک طرف کر لیں، تو یہ کوئی کلچر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اچھا ہمیں نیا سٹف پروڈیوس کر رہے ہیں سیاسی طور پہ؟ گویا کہ یہ تو سر کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا کہ جس پہ کم از کم آپ جی شاہد صاحب، یہ جو 24 گھنٹے کا سوشل میڈیا ہے جو منفی رجحانوں کو انکریج کرتا ہے، نیگیٹیوٹی کو انکریج کرتا ہے، غلط گفتگو اور جھوٹ کو جو ہے ایمپلیفائی کرتا ہے، اس کی موجودگی میں تو میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں۔ ہمیں اسی جو ہے دلدل میں سے گزر کر آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کی عوام کو گورننس ڈیلیور کرنی ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ محسن نقوی صاحب کی یہ بھی ایک تجویز تھی کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اب مل بیٹھنا چاہیے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ اتنی مزے کی نہیں ہے، گویا کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ شاید اس کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے، بٹ یہ جو ان کا پیس آف ایڈوائس اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ورکیبل ہے، اور اس حوالے سے حکومت کو بڑی سیریس انگیجمنٹ کرنی چاہیے تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ بقول وزیر داخلہ کے حالات تقاضے اسی بات کا کرتے ہیں کہ سب مل کے بیٹھیں؟ جی دیکھیے، یہ بھی جو ہے نا اب ایک سب کو مل کر بیٹھنا، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، اگین یہ ایک آبزرویشن ہے کہ یہ ایک ایسا سراب ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس کو ہم گڈ گورننس کہتے ہیں،
وہ اس کے لیے کنسنسس نہیں چاہیے، اس کے لیے ولولہ اور ڈٹرمنیشن چاہیے. اور یہ جو ہم مل کر بیٹھنے کی بات ہے، پارلیمان کا ہر اجلاس وہ ہے جس کے اندر سب جماعتیں مل کر بیٹھتی ہیں. تو اگر سنجیدہ ہے، اور میں یہ بھی میری توقع ہے کہ اب جب نیکسٹ پارلیمان کا اجلاس ہوگا، اگست شروع ہو گیا ہے، کہ یہ جو دو ایشوز ہیں، دہشت گردی اور اکنامک گروتھ، اس کے اوپر کھل کر بحث جی کروائیں اور مل کر بیٹھیں اور اس پہ ڈسکس کریں. میں نے کہا صرف قومی اسمبلی میں نہیں، صوبائی اسمبلیوں میں اس پر بحث کروائیں اور آگے بڑھیں، تاکہ کم از کم ہم ان چیزوں کو سیٹل کر کے جو دوسرے ایشوز بہت بڑے بڑے پاکستان کے، انوائرمنٹ کا ایشو ہے، کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، ہمیں جو ہے فیڈریشن کے تعلقات کا صوبوں سے ایشو ہے، وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن پہلے دہشت گردی اور اکنامک گروتھ کے اوپر جو ہے وہ بات شروع کریں، اور اس کی جگہ پارلیمان ہی ہے، کوئی ہمیں کوئی اسپیشل اس کے لیے پینل نہیں بنانا. اور کچھ سر دانشوروں کا خیال یہ بھی ہے کہ موجودہ سسٹم تو ناکام ہو گیا ہے. اگین بات ہو رہی ہے قومی حکومت کی، ٹیکنوکریٹس کو لانے کی، اگرچہ ماضی میں یہ تجربات بھی ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے سر، اس حوالے سے بھی ایک سوچ کہیں پائی جاتی ہے؟ اور وہ اگر ہے بھی صحیح تو آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں وہ کتنی موافق یا مخالف ہو سکتی ہے حالات کو ٹھیک یا خراب کرنے کے حوالے سے؟ کہ ہمارے اگرچہ کچھ لوگ ضرور اختلاف کریں گے، لیکن اگر 2013 سے 17 کے دوران محمد نواز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان کے جو سب سے سلگتے مسئلے تھے، دہشت گردی، جی کراچی کا امن و امان، سی پیک، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، اگر ایک منتخب سیاسی جمہوری حکومت 4 سالوں میں پاکستان کے 5 بڑے مسئلے حل کر سکتی ہے، تو نظام کے اندر وہ ایبلٹی تو ہے نا جی، کہ اگر کوئی اس کو پش کرے گا تو نظام ڈیلیور کرے گا. تو ہمیں اس طرح کی ڈٹرمنیشن چاہیے، فوکس چاہیے، اور ترجیحات کا تعین چاہیے. اس لیے میں بار بار دہشت گردی اور اکنامک گروتھ کی بات کر رہا ہوں. ابھی اس پر فوکس کریں اور ان کو جی. اس پہ 1 سال میں ڈیلیور کریں تو انشاءاللہ پاکستان اور آگے بڑھے گا. اور سر انفیکٹ لاسٹ یہ بھی کہ کال ڈی جی ایس پی آر نے کشمیر سے متعلق بھی جن سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی کشمیر تو پاکستان کا لاڈلا بچہ ہے، بٹ سر وہاں پہ جو ڈسٹربڈ سچویشن ہے، اب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کیا رائے رکھتی ہے؟ ہم نے پیپلز پارٹی کو تو سن لیا، ان کے چیئرمین تو بار بار گویا کہ کمیشن کی بات کرتے ہیں، گفتگو کرنے کی بات کرتے ہیں، انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں. آپ ظاہر پہلے مرحلے میں تو سر 13 میں سے 9 نشستیں بھی آپ جیت چکے ہیں، گویا کہ وہاں کا مینڈیٹ اب آپ کے پاس ہے، تو دیکھا جائے تو زیادہ اونرشپ تو آپ کے پاس ہے. تو حال بھی لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بتائے کہ اس کرائسس کو کیسے اوور کم کیا جائے. جی حل جو ہے وہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ از خود حل ہے. اگر وہ جتھا جو ہے صحیح. جو یہ مطالبات کر رہا ہے وہ سیاسی جماعت بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک متشدد پریشر گروپ ہے جو کوئی بھی ایک پالیسی اس کو ایڈوکیٹ کرے. تو مسلم لیگ نون تو واضح اس پہ اپنا سٹینڈ لے چکی ہے کہ یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں یہ پاکستان کا تعلق ہے مقبوضہ کشمیر سے، اور ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. صحیح. ہم جو یہ لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور کشمیر کے ووٹروں نے ہمیں منتخب کیا، جو حکومت بنے گی وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن دیکھیے جو سڑک کی سیاست ہے وہ آئین تبدیل نہیں کرتی، آئین تو جو منتخب ایوان ہے وہی تبدیل کرتا ہے. اور پاکستان کی جو 21ویں صدی کی جو اس وقت جمہوری سیاست ہے، یعنی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی احتجاجی سیاست ہے، اس میں شرائط صاحب اتنے ہم نے اب زخم اٹھائے ہیں، اب سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں رہی. یہ بات سب کو واضح کرنی ہے کہ آپ اپنی بات کرنی ہے تو آپ پھر شہریوں کی زندگیاں اجیرن کر کے یا پولیس پر اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کر کے اپنی سیاست نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ جب ان کے جو مطالبات تھے، جب ہم ابھی گورننس کی بات کی ہے کہ جب آج سے 27 مہینے پہلے ان کو آٹے کی اور بجلی کی سبسڈی دے دی گئی تھی، تو یہ کون سا ایسا مطالبہ ہے آئین کو تبدیل کرنے کا جس کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جانے دیں گے.
صحیح، یقینی طور پہ یہی سوال ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، مسلم کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اور موجودہ سیاسی صورتحال پہ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان پہ پیپلز پارٹی کا موقف لینے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین سینیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری صاحب نے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے زعماء سے. محسن نقوی صاحب نے بڑی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، گویا کہ فرما رہے ہیں کہ موجودہ نظام تو ناکارہ ہو چکا ہے، کولیپس کر گیا ہے، اب نظام میں بدلاؤ ناگزیر ہو چکا ہے اور بالخصوص نئے انتظامی یونٹس بنانے کی بات کی جا رہی ہے. سر اتفاق کرتے ہیں کیونکہ انہیں وہ اس وقت ہیں تو شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں، لیکن ان کو زرداری صاحب کے بھی بڑا قریب تصور کیا جاتا ہے. شکریہ سراج صاحب. گزارش یہ ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں، نظام کی بات کرتے ہیں. نظام کسی فرد واحد نے تو نہیں دینا جی. نظام جو دیا جاتا ہے وہ اجتماعی سوچ کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، اور وہ اجتماعی سوچ تھی 1973 کا آئین بنا تھا جی. اجتماعی سوچ تھی تو 18ویں ترمیم آئی تھی. اگر ان کی کوئی تجویز ہے نقوی صاحب کی تو یہ 2022 سے اقتدار میں ہیں اور پھر ابھی 2.5 سال سے تو یہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر میڈیا پہ کرنے سے مناسب ہوتا کہ وہ اپنی کیبنٹ میں اس کو بات کرتے. صحیح. وہ اس پہ یہ ایڈمیشن ہے نا کہ فیلئر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی نظام اگر 1973 کے آئین کے مطابق چل رہا ہے تو چلا سکتے ہیں آپ. پارلیمان تو چلتی ہے. صحیح. یہ کون سا نظام دینا چاہتے ہیں؟ میرا تو سوال ان سے ہے. صحیح. کیا نظام دینا چاہتے ہیں؟ پارلیمانی جمہوری نظام رکھنا چاہتے ہیں، کوئی صدارتی نظام رکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور سسٹم لانا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ نظام تو اکارڈنگ ٹو دی وش آف دی پیپل ہوتا ہے. صحیح. اور ہم نے جی جی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات کرنے سے پہلے ایک تو اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں رکھتے سامنے، اور یہ پھر پہلے اپنے کیبنٹ میں کرتے، یہ پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے وہاں بات کرتے. صحیح. پھر یہ نظام تبدیلی جو ہے ایک فرد واحد اور ایک جماعت کی بات نہیں ہے. صحیح. اور پھر یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات ہے. اور پھر جو صوبوں کی بات کرتے ہیں نقوی صاحب جی. اس کے لیے میں نے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ 1973 کا آئین آج لاگو ہے نا، جی. اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اسی کے تحت یہ وفاقی وزیر ہے. تو اس آئین میں درج ہے کہ اگر آپ صوبوں کی حدود کو چینج کرنا چاہیں گے جی. تو پھر آپ کو اس صوبائی اسمبلی سے، یہ آرٹیکل 239 ہے، جی. صوبائی اسمبلی کی 2/3 میجورٹی کا ریزولوشن چاہیے. پھر دونوں اوپر ہاؤسز جو ہیں نیشنل اسمبلی سینٹ، ان کی 2/3 میجورٹی. یہ کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کا یہ طریقہ ہے. صحیح. اور پھر خواجہ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں جی آپ دونوں پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فیڈریشن میں، جی. ایک ہاؤس آف فیڈریشن میں، ایک نیشنل اسمبلی میں ہے. جی. تو اگر سمجھتے ہیں کہ 12.5 کروڑ ہو گئی ہے جی. تو پہلے اپنی صوبائی اسمبلی کے پاس جائیں، صحیح. وہاں سے ایک ریزولوشن لے کے آئیں. صحیح. پھر اپنی جماعت کو کہیں کہ کوئی بل لانا چاہتے ہیں تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ سے مشاورت ہوگی. صحیح. یہ کسی ایک فرد واحد کا یا ایک جماعت کا ایشو نہیں ہے. صحیح. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. صحیح. اور میں تو ایز اے سیاسی کارکن سمجھتا ہوں شاہ صاحب جی. کہ عوام کی منشا کہاں ہوتی ہے؟ عوام کی منشا اٹ ریزائڈز ان دی پارلیمنٹ. جی. اس میں کوئی شک نہیں. منتخب نمائندے ہیں تو صحیح. وہ اختیار منتخب نمائندوں کے پاس ہے. اگر کوئی بھی چینجز لانا چاہتے ہیں میں تو وہ چینجز وہ مانوں گا جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن چینجز آئیں گے. صحیح. لیکن خود پیپلز پارٹی کسی زمانے میں جنوبی پنجاب کا مقدمہ لڑتی رہی ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ آپ ہی کے دور میں پنجاب اسمبلی سے ایک قرارداد بھی اس حوالے سے منظور ہوئی. تو لگتا تو یہ ہے کہ جو اس وقت محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے خیالات بھی ملتے جلتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 12 کروڑ سے زائد کا صوبہ، دنیا کے 140 ممالک کی آبادی شاید اس سے کم ہوگی، تو اتنے بڑے صوبے کو ایک چیف منسٹر چلائے. سر آرگومنٹ تو بڑا ویلڈ ہے نا، بٹ ساتھ میں وہ کہتے ہیں اگر پنجاب کو تقسیم کرنا تو پھر سندھ کو بھی کرنا ہے، کے پی کو بھی کرنا ہے، بلوچستان کو بھی کیا. جی جی. دیکھیں نا، پنجاب سندھ کو کرنا پڑے گا تو سندھ کی صوبائی اسمبلی کی 2/3 میجورٹی کی آپ کو ریزولوشن چاہیے. جی. اگر کے پی کے میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کی اسمبلی کی بھی چاہیے. وہ تو آپ کے سامنے ان کے ریزولوشنز ہیں.
पंजाब का क्या, मैं तो बताऊं, मैं जब चेयरमैन सेनेट था तो एक बिल ऑलरेडी सेनेट ने अप्रूव किया हुआ है साउथ पंजाब का, तो इस पे देखे ना, इस पे बात करें, लेकिन इनके खाली कहने से बात हल नहीं होगी। ये क्यों नहीं इनके प्राइम मिनिस्टर जो है ये कैबिनेट में बात करें, कैबिनेट अप्रूव करे तो पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करें। तो एक तरीका है ना, वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। ये देखे ना, गैलरी से प्ले मत करें, ये गैलरी से प्ले है, ये कर दो वो कर दो। भाई ठीक है, आप अगर समझते हैं उसका एक लेड प्रोसीजर मौजूद है, आप उस प्रोसीजर के मुताबिक आ जाए। सही, लेकिन आपको लगता नहीं है कि प्रेसिडेंट वफाक की एक अलामत तस्वर होते हैं और एक उनके इत्तेहादी जमात की काबीना के एक बड़े अहम रुकन ने ये बात की है, तो कम अज़ कम मेहमान सदर इस मामले पे प्राइम मिनिस्टर से वजाहत तो मांगे कि ये खुलेआम गुफ्तगू क्यों की गई, और अगर आपकी ये पार्टी पॉलिसी है तो इसको पार्लियामान में क्यों नहीं लेके आते आप? देखिए मेरे सदर साहब क्यों पूछे इनको? अच्छा, ये तो पहले प्राइम मिनिस्टर पूछे ना अपने कैबिनेट मेंबर से। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे क्या उनको भी एतमाद मिलेगा कि नहीं लिया गया? जी जी हाँ बिल्कुल सही है। तो वो पहले आपने दोनों मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर पूछे। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। सर, इस वक्त जो दोनों इत्तेहादी जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, अगरचे GB का इलेक्शन था, फिर हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर बिलावल साहब भी पंजाब हुकूमत इवन के वफाक को लेके फार्म 47 की बात करना, उधर से करप्शन के इल्ज़ामात, ये क्या कहें? गोया कि पहले हम बात कर रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब से, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन के दिनों में इस तरह की गुफ्तगू हो जाती है, बट सर जब इस हाईएस्ट फोरम से गुफ्तगू होती है तो लोग इसको सीरियस लेते हैं। ये कोई पार्टी के गली महल्ले के लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे, पार्टी का चेयरमैन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह जैसे सीनियर रहनुमा जो पंजाब में पार्टी के प्रेसिडेंट है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये इसको हम सिर्फ इंतखाबी तकारीर समझें या वाकई ये जो बातें की जा रही हैं बड़ी जेन्युइन हैं, दुरुस्त हैं? देखिए जी, पहले बुनियादी बात है कि दोनों अलग अलग जमातें हैं जी, और दोनों इलेक्शन आपस के मुकाबले में कंटेस्ट करती हैं जी। उन्होंने करप्शन की बात की तो मैंने तो उस दिन राना सनाउल्लाह को भी कहा, मैंने कहा अगर आपके पास करप्शन के सबूत है तो जाओ, जो अदारे बैठे हैं उनको मूव करो। मेरी क़यादत के खिलाफ आज तक कोई कन्विक्शन नहीं है, मेरी क़यादत के खिलाफ कोई मुकदमात अपने प्रोसिक्यूटर जब आपकी गवर्नमेंट हो तो विड्रॉ नहीं होते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ से उनके डिसीजन हो, बल्कि डिसीजन भी हम जब गवर्नमेंट बनी थे तब अदालतों ने किए हैं। इनके तो केसेस जितने या एक्विटल हो रही है या बरी हो रहे हैं या डिस्चार्ज हो रहे हैं वो तो इनकी अपनी गवर्नमेंट में हो रहे हैं, इनकी प्रीमियरशिप में बैठे हुए हैं, CM बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम इत्तेहादी जरूर है, मेरी जमात इनके मतहत नहीं है, ना हम उनको अपनी मतहत समझते हैं, उनकी अपना मैनिफेस्टो है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, हमारी ये, लेकिन हमारा राइट बनता है, हमारा राइट बनता है कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे जरूर हैं लेकिन हम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम परफॉर्मेंस पे एतराज़ करें, ऑब्जेक्ट करें, क्रिटिसाइज करें, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सही, और ये इनफैक्ट जो फार्म 47 की पीपल्स पार्टी की जानिब से गुफ्तगू हो रही है, इसको तो हम जेन्युइन तस्वर करें, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल स्लोगन है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कहा गया, बट आप समझते हैं कि नहीं ऐसा ही है कि फार्म 47 के थ्रू? देखिए ना जी, फार्म 47 बहुत सारा जो लोग कहते हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में डिफरेंस है, जहाँ जहाँ डिफरेंस है इट शुड बी एग्जामिन्ड। और मेरे खिलाफ तो कोई एलिगेशन फॉर्म 47 का नहीं है, मेरी जमात के किसी MLA के खिलाफ फॉर्म 47 का एलिगेशन नहीं है, ये तो नून पे एलिगेशन है। और नून पे एलिगेशन इसलिए है कि फॉर्म 45 कुछ था, फॉर्म 47 कुछ है। तो फिर इस पे तो फिर बड़ी वाज़ेह लोग जुबान ज़द आम है ये बात, ये सारे फॉर्म 47 के हैं और लाहौर के रिजल्ट्स के बारे में लोग कहते हैं। मैं यहाँ आज मुजफ्फराबाद बैठूँ, मेरे पड़ोस में मानसेरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब पहले मुंतखब होते रहे हैं, ये पिछला इलेक्शन में 35,000 वोटों से गिस्तासफ खान से हारे हैं। तो बात ये है कि अगर तो कंक्रीट सबूत हो तो फिर बात है, लोगों के पास ये कंक्रीट सबूत है कि फॉर्म 45 का रिजल्ट और है, फॉर्म 47 का नून का रिजल्ट और है। तो सर बुखारी साहब, इस दौरान तो भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिल के आइन का हुलिया थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया, 27वीं तरमीम आ गई, 26वीं आ गई सर, तो वो लोग के जिनकी कैंडिडेचर के ऊपर, जिनकी लेजिटिमेसी के ऊपर इतने बड़े सवालात उठ रहे हैं, और जैसे आप फरमा रहे हैं कि तहकीकात के नतीजे में कल को अगर ये सच साबित होता है कि लोग वाकई फॉर्म 47 एक फोर्स्ड और एक तरह से रिग्ड इलेक्शन के थ्रू आए थे,
تو سر آئین کے اندر اتنی بڑی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے تھی؟ بات یہ ہے جی، ہم تو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، ہم تو اس فنکشن میں، اس نظام کے لیے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں. بنیادی بات ہے یہ تھوڑا کہ یہ حرف آخر ہے جو امینڈمنٹ انہوں نے کی ہے. اچھا، نئی پارلیمنٹ آتی ہے، اس ایشو پہ الیکشن لڑ لے، 27 امینڈمنٹ پہ، 26 امینڈمنٹ پہ الیکشن لڑ لے کوئی پولیٹیکل پارٹی، صحیح، اور یہ اپنے مینیفیسٹو میں رکھ لے کہ ہم اس کو ریموو کریں گے، تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوگا. صحیح، یہ تو نہیں ہے کہ ڈیڈ لاک ہو گیا، ایک دفعہ امینڈمنٹ ہو گیا. امینڈمنٹس ریپیل بھی ہوتی ہیں، یہ اختیار بھی عوامی نمائندوں کے پاس ہے. آج کے عوامی نمائندوں نے یہ پاس کیا ہے، کل کے عوامی نمائندے اس کو مسترد کر دے، اس کو ریپیل کر دے. صحیح ہے. اور پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کی، جس طرح آپ نے AJK کے اندر بہت ساری عذرداریاں رکھی ہیں پنجاب الیکشن کمیشن کے سامنے، یہ سوال اس پاکستان الیکشن کمیشن کے بھی سامنے ہے. ٹریبونل کے اندر بہت سارے کیسز پڑے ہیں ابھی تک کہ جن کے اوپر فیصلے آنے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے تاکہ اسی پارلیمان کے دوران ہی پتہ چل پائے کہ کیا ہوا تھا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں؟ شیورلی اسپیڈی ٹرائل اور اسپیڈی جسٹس جو ہے، ہاں جی، جی، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یہ تو ایک انٹرنیشنل کنسیپٹ ہے. بالکل صحیح ہے. اس لیے اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیلیڈ، اگر جسٹس ڈیلے ہوگی تو اٹ اماؤنٹس کہ اٹ از ڈینائڈ. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور انفیکٹ سر کچھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی قومی حکومت اب بہتر ایک آپشن ہوگی، اس طرف جانا چاہیے. اس حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن یا اس طرح کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ لوگ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے دیکھے آئین پڑھا ہے، آئین میں کہیں درج نیشنل گورنمنٹ کا کنسیپٹ ہے؟ صحیح، وہاں پہ سیدھا سیدھا ہے ٹریجری بینچز، اپوزیشن بینچز، صحیح، مختلف جماعتیں مل کے گورنمنٹ بنا لیں، دیٹ از اندر تھنگ. لیکن یہ قومی حکومت کا، نیشنل گورنمنٹ کا کنسیپٹ کہاں سے ڈیرائیو ہوتا ہے، صحیح، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یقیناً بہت بڑا سوال ہے. اور لاسٹلی سر، یہ جو کشمیر کے الیکشن کو لے کے آپ کی جماعت کنسرنس کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر وہاں پہ فری اینڈ فیئر نہ ہوئے اگلے دو مرحلے، تو پھر وفاق کی حکومت کی الٹی گنتی شروع. تو اب اس اسٹیٹمنٹ کو ہم حتمی سمجھیں کہ اگر آپ کے خیال میں وہاں پہ فیئر فری الیکشن نہیں ہوئے تو پھر وفاق میں اتحاد باقی نہیں رہے گا؟ دیکھیں جی، آبویسلی جو میری اسٹیٹمنٹ میرے چیئرمین نے دی ہے، اب اس کی میں تو وضاحت نہیں کرتا. آئی اسٹینڈ بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ. لیکن میرے چیئرمین نے جب جو بات کہی، آئی اسٹینڈ بائی اسٹیٹمنٹ. باقی ڈیسیژن تو میری قیادت کا ہوگا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سابق چیئرمین جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور وفاقی وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ ہو یا پھر کشمیر کے معاملات ہوں، سب کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.